یہ جو لوگ جماعتیں بناتے ہیں، جو لوگ فرقے بناتے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں۔ بے مقصد جماعتیں نہیں بناتے، خواہ بخواہ جماعتیں نہیں بناتے۔ بعض ان میں سے خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، ہوتے ذہین ہیں، خلوص نیت سے کرتے ہیں، اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن دینی حقائق کی روشنی میں یہ کام غلط ہوتا ہے، لیکن وہ خلوص نیت سے کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ یہ بھی بہت ذہین ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن جب یہ جماعت بناتے ہیں تو ان کا مقصد توڑ پھوڑ ہی ہوتا ہے، تقسیم ہی ہوتا ہے، تفرقہ ہی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو دو طرفہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ایک خلوص نیت والا، ایک دانستہ، تفرقہ دونوں طرح سے ہے، لیکن وہ خلوص نیت پہ مبنی ہے، دینی حقائق سے ہٹ کر ہے۔ یہ تفرقہ مفاد پر مبنی ہے، تو تفرقہ دونوں طرح سے ہے۔ دونوں طبقات ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جڑنے کے لیے تو تفرقہ نہیں کرتے نا، یہ وحدت اختیار کرنے کے لیے تو تفرقہ نہیں کرتے نا، یہ تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تفرقہ کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے خلوص نیت سے تفرقہ کیا، انہوں نے بھی اپنے وابستگان کا، متعلقین کا ایک ذہن بنا دیا، اور جنہوں نے دانستہ تفرقہ کیا، انہوں نے بھی اپنے متعلقین کا، وابستگان کا ایک ذہن بنا دیا۔ اب کسی صورت وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ کون اپنی بقا کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ کون اپنے مفادات کو قربان کرتا ہے؟ کوئی نہیں، لہذا ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، ہم کیا کریں؟ دینی حقیقت کیا ہے اس بارے میں؟ یاد رکھیں، اسلام جس وحدت کی بات کرتا ہے، وہ وحدت اسلام قبول کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہے، متفرق لوگوں کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تفرقہ کرنے والوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اسلام قبول کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر وحدت چاہیے تو ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم ساری زندگی سنیوں کو بلاتے رہیں، شیعوں کو بلاتے رہیں، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، کبھی نہیں آئیں گے، نہ صرف ہماری طرف بلکہ کوئی بھی ان کو بلاتا رہے، کوئی شیعہ ان کو اپنی طرف بلائے، کوئی سنی انہیں اپنی طرف بلائے، کوئی بریلوی بلائے، کوئی دیوبندی بلائے، کوئی اہل حدیث بلائے، وہ نہیں جائیں گے اس طرف، کیونکہ ان کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ وحدت صرف اور صرف اسلام قبول کرنے سے پیدا ہوگی۔ یہ وہ دینی حقیقت ہے جس سے آج صرف نظر کیا جا رہا ہے، اور وحدت کے لیے نت نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ میں ان پہ بھی بات کروں گا کہ در حقیقت وحدت کا قیام کیسے ممکن ہے، اور جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کے ذریعے کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد
غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔